السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں صراط الحق۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جمعے کا دن۔ آج ہم بات کریں گے جمعے کے دن کی اہمیت پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو براہ راست حکم دے رہے ہیں۔ فسعوا کا مطلب صرف دوڑنا نہیں بلکہ دل، دماغ اور جسم کے ساتھ پوری توجہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ ذکر اللہ سے مراد خطبہ جمعہ، نماز جمعہ ہے۔ اس آیت کا پیغام ہے کہ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر اللہ کی طرف آنا، کاروبار، موبائل مصروفیات سب ثانوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ یہ دن اللہ کے نزدیک بہت عظمت والا ہے۔ یہ صرف ایک دن کی تعریف نہیں بلکہ اس کی کائناتی اہمیت بیان ہو رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، یہ انسانیت کی ابتدا ہے۔ جنت میں داخلہ، یہ کامیابی کی علامت ہے۔ قیامت کا دن، یہ انجام اور حساب کا دن ہے۔ اس لیے مومن کے لیے یہ دن غور و فکر، عبادت، آخرت کی تیاری کا دن ہے۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، جلدی مسجد جائے، امام کے قریب بیٹھے اور خاموشی سے خطبہ سنے، اس کے ہر قدم پر 1 سال کے روزوں اور قیام کا ثواب ملتا ہے۔ جمعہ کے دن کے اعمال میں غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، جلدی مسجد جانا شامل ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام میں صرف عبادت نہیں بلکہ عبادت کی تیاری بھی عبادت ہے۔ مثلاً غسل کرنا جسمانی پاکیزگی ہے، اچھے کپڑے پہننا اللہ کی نعمت کا اظہار ہے، جلدی مسجد جانا نیت کی سچائی ہے۔ ہر قدم پر ثواب کا مطلب اللہ نیت اور کوشش دونوں کو دیکھتا ہے۔ ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خطبہ کے دوران بات کرے اس کا جمعہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص بات کرے یا موبائل استعمال کرے تو وہ ظاہری طور پر مسجد میں ہے لیکن روحانی طور پر محروم ہو جاتا ہے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جمعہ صرف حاضری نہیں بلکہ توجہ کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتا ہے۔ علماء کے مطابق عصر کے بعد سے مغرب تک کا وقت زیادہ اہم ہے، لہٰذا اس وقت کو دعا میں گزارنا چاہیے۔ اللہ نے یہ وقت چھپا دیا ہے تاکہ بندہ پورا دن عبادت کرے، صرف ایک لمحے پر انحصار نہ کرے۔ عصر سے مغرب کے درمیان وقت کیوں اہم ہے؟ دن کا اختتام ہوتا ہے، انسان کا دل نرم ہوتا ہے، تھکن کے بعد عاجزی بڑھتی ہے۔ اللہ عاجزی اور اخلاص کو پسند کرتا ہے۔ وقت صرف ایک ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بشرط یہ کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ یہ دن ہمارے لیے رحمت اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا نظام ہے۔ نماز پڑھنے سے ہمارے روزانہ کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جمعہ پڑھنے سے ہمارے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک یعنی کہ پورے ہفتے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور رمضان ہمارے لیے پورے سال کے گناہ کی معافی کا ذریعہ ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف جمعہ پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ زندگی بھی درست ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ جمعہ چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی وعید ہے، لہٰذا ہمیں کبھی بھی جمعہ کی نماز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ مہر لگنا کیا ہے؟ حق سن کر بھی اثر نہ ہونا، دل کا سخت ہو جانا، گناہ میں سکون محسوس ہونا۔ یہ سب اچانک نہیں ہوتا بلکہ بار بار غفلت سے ہوتا ہے۔ کام ہے بعد میں پڑھ لیں گے، دل نہیں کرتا، یہی چیز آہستہ آہستہ ایمان کو کمزور کرتی ہے۔ ہمیں جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اس دن درود شریف پڑھنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔
درود شریف کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار، اللہ کے حضور سفارش کا ذریعہ۔ جمعہ کے دن کیوں زیادہ پڑھنا چاہیے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص دن ہے۔ اس سے دل کو سکون، گناہوں کی معافی اور دعا کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج کے بیان کا خلاصہ، جمعہ سب سے افضل دن ہے۔ اس دن عبادت کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جمعہ چھوڑنا بہت بڑا نقصان ہے۔ اگر ہم صرف یہ 5 کام کر لیں، جمعہ وقت پر ادا کریں، خاموشی سے خطبہ سنیں، دعا کا اہتمام کریں، گناہوں سے بچیں اور کثرت سے درود شریف پڑھیں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں جمعے کی حقیقی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اس دن کی برکتیں سمیٹتے ہیں، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔